حضرات گرامی، ہمارے نبی آقائے کریم ہیں، آپ شفیع المذنبین ہیں، آپ کی شفاعت سب کو عام ہوگی، جتنے مومن ہوں گے۔ ذرہ بر بھی اگر ایمان کی علامت ہوگی، اگر قطرہ کے برابر ایمان ہوگا، اگر کسی کے دل کے اندر تھوڑا بھی ایمان ہوگا تو اللہ کے نبی کی شفاعت اسے نصیب ہوگی۔ جب آپ مدینہ شریف جائیں گے، آپ دیکھیں گے ریاض الجنہ کے جو دروازے ہیں، اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میرے بڑے بڑے گنہگاروں کے لیے، امت کے بڑے بڑے پاپیوں کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی کی شان ہے۔ ایک اہل حدیث کا مولوی بارگاہ مزار پاک میں حاضر ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کانپور سے آتا ہے، ایک شخص مزار پاک کی بارگاہ میں لو لگائے ہوئے ہے۔ آپ وہ عالم اس شخص کو دیکھ کر کے بولتا ہے کہ تم اتنا دل سے ان کی طرف لو لگائے ہوئے، کیا یہ تیری شفاعت کر دیں گے؟ کیا تیری قیامت میں سفارش کر دیں گے؟ کیا یہ تیرے کام آ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو پائے گا۔ اللہ اکبر، اہل حدیث مولویوں کی یہ ذہنیت، حضرت عطیہ اوفی کا یہ بیان کردہ، یہ آپ کی ایک حدیث آپ سماعت فرمائیں۔ حضرت عطیہ اوفی روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو فضائل صحابہ میں امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ فضائل صحابہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 944 پہ یہ حدیث ہے۔ یہ عطیہ اوفی کہتے ہیں کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت عباس کا دامن پکڑ لیا، عرض کرنے لگے میں آپ کے اس دامن کو قیامت کے دن اپنے لیے ذریعہ شفاعت بناتا ہوں۔ اللہ اکبر، حضرت عباس کے دامن کو پکڑ لیا اور یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے دامن کو میں قیامت کے دن اپنے لیے شفاعت کا ذریعہ بناتا ہوں۔ حضرت عباس نے فرمایا کیا میرے لیے شفاعت ہوگی؟ میرے لیے شفاعت کی اجازت ہوگی؟ میں کسی کی شفاعت کروں گا؟ ایسا ہوتا ہے کیا؟ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں، حضور نبی کریم کے اہل بیت میں سے جس کسی نے بھی اسلام قبول کیا ہے اسے حق شفاعت حاصل ہوگا۔ حدیث کے الفاظ اس طریقے سے ہیں، قام کعب فاخذ بحجة العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقال ادخرها عندك للشفاعة يوم القيامة، فقال العباس وليشفع؟ قال نعم انه ليس احد من اهل بيت نبي يسلم الا كانت له شفاعة۔ رواہ احمد و ابو نعیم، اس حدیث کو احمد نے، امام احمد بن حنبل نے فضائل صحابہ میں اور امام ابو نعیم نے حلیت الاولیاء میں روایت کی ہے۔ اس حدیث سے ذہن یہ ملا، پتہ یہ ملا کہ جو اہل بیت رسول ہوگا، مدار پاک اہل بیت رسول ہیں، اولاد رسول ہیں، نواسے رسول ہیں، آپ شفاعت کریں گے، پروردگار آپ کی شفاعت سے آپ کے چاہنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ایک اور حدیث یہاں میں کوٹ کروں گا کہ نبی کریم آقائے کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ کون کون شفاعت کرے گا اور کس کی شفاعت سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہی امام احمد بن حنبل اپنے مسند میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63 حدیث نمبر 11605 ہے، آپ روایت کرتے ہیں عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال ان الرجل من امتی لیشفع للفیام من الناس فیدخلون الجنة بشفاعته وان الرجل لیشفع للقبیلة من الناس فیدخلون الجنة بشفاعته وان الرجل لیشفع للرجل واہل بیته فیدخلون الجنة بشفاعته۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میرا ایک امتی ایک گروہ کی شفاعت کرے گا، ایک امتی ایک مدار پاک ایک گروہ اور ایک جتھے کی شفاعت فرمائیں گے، پھر اس کی شفاعت کے سبب سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ بے شک ایک شخص کسی قبیلے کی شفاعت کرے گا تو اس کی شفاعت کے سبب سے جنت میں داخل ہوں گے، اور بے شک ایک شخص کسی ایک شخص کی اور اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا تو اس کی شفاعت کے سبب سے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ پاک نے نیک بندوں کو، صالحین کو، شہداء کو، نبیوں کو، یہاں تک کہ
فرشتوں کو بھی شفاعت کی اتھارٹی دے گا۔ حدیث شریف میں ہے، آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو کئی محدثین نے کوٹ کیا ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، عن جابر قال قال رسول اللہ اذا میز اہل الجنت واہل النار فدخل اہل الجنت الجنہ واہل النار النار قامت الرسول فشفعوا، رسول کھڑے ہوں گے تو وہ شفاعت کریں گے، فیقولوا انطلقوا او اذهبوا، پھر وہ کہیں گے کہ جاؤ جاؤ، فمن عرفتم فاخرجوہ، تم جسے جسے پہچانتے ہو اسے بھی جہنم سے نکالو، فیخرجونہم قدم توحشوا فیلقونہم فی نہر او علی نہر یقال لہ الحیات قال فتسقط محاشہم علی حافت النہر ویخرجون بیضا مثل الصاریر ثم یشفعون فیقولون اذهبوا او انطلقوا فوجدتم في قلبه مثقال قیراط من ایمان فاخرجوهم قال فیخرجون بشرا ثم یشفعون فیقولوا اذهبوا او انطلقوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان فاخرجوه ثم يقول الله انا الان اخرج بعلمي ورحمتي قال فيخرج اضعاف ما اخرجوا واضعافه فيكتب في رقابهم اتقاء الله، اسناده صحیح علی شرط مسلم۔ احمد نے اور ابن حبان نے اس حدیث کی روایت کی ہے، اور اس حدیث کی اسناد مسلم کی شرط پہ صحیح ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب جنتی اور جہنمی لوگوں میں امتیاز ہو جائے گا کہ یہ پارٹی جنتیوں کی ہے اور یہ جہنمیوں کی ہے، جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں جائیں گے، اس کے بعد رسول اعظام کھڑے ہو کر شفاعت فرمائیں گے، فرمایا جائے گا جاؤ جسے جسے تم پہچانتے ہو اسے جہنم سے نکال لاؤ، تو وہ ایسے لوگوں کو نکال لائیں گے جو جل کر کوئلے کی طرح ہو چکے ہوں گے، پھر انہیں آب حیات کے دریا میں ڈالا جائے گا، پھر فرمایا جائے گا کہ ان کے جلے ہوئے جسموں کو دریا کے کنارے میں ڈال دو، جس کے بعد وہ سفید ککڑیوں کی طرح سفید تر و تازہ ہو کر نکلیں گے، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ شفاعت فرمائیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جاؤ جس کے دل میں رتی بھر ایمان ہو اس کی بھی شفاعت کرو، سفارش کرو۔ تو نبیوں کو اللہ نے شفاعت کرنے کا، سفارش کرنے کا حق عطا کیا ہے، شہیدوں کو کیا ہے، فرشتوں کو کیا ہے، اولیاء اللہ کو کیا ہے، یہاں تک کہ عام مومن صالح بھی اپنے گھر والوں، اپنے جان پہچان والوں کی شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حبیب کی شفاعت عطا فرمائے اور جنت میں اپنے حبیب کی معیت عطا فرمائے۔ اسلام زندہ باد، نعرہ دمدار پائندہ باد۔